والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. انتہائی واجب الاحترام دوستوں اور بزرگ، دعا ہے رب العالمین کی بارگاہ عز و جل کے اندر کہ قرآن مقدس کی جس آیت کی تلاوت کی ہے اللہ اس آیت کا سمجھانا اور سمجھاؤن کی توفیق عطا فرمائے. سمجھن اور سمجھاؤن کے بعد اللہ فریقین نو ستے عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. خالق کائنات نے انسانوں پہ بے شمار احسانات اور انعامات فرمائے اور ان سارے انعامات اور احسانات کے وچوں سب تو بڑی نعمت اور سب تو بڑا احسان رب العالمین کا اپنے بندیاں تے یہ ہوئے ہے کہ اللہ نے انسانوں کی کامیابی اور کامرانی واسطے اور انہوں کی رہنمائی واسطے نبوت کا ایک مقدس سلسلہ جاری فرمایا. اس وقت بھی انسانوں آسمانی ہدایت کی ضرورت پئی ہے. رب العالمین نے انسانوں کے وچوں نبی اور رسول کا انتخاب فرمایا اور تقریباً لاکھ تو کتے اللہ نے نبی مبعوث فرمائے نے اور یہ سلسلہ لکھاں سالہ کے محیط ہے. حضرت آدم علیہ السلام کو یہ سلسلہ شروع ہویا اور اس سلسلہ چلتا چلتا اس سلسلہ کی آخری کڑی اور قصر نبوت کی آخری اٹ سید الاولین والآخرین رحمت للعالمین خاتم النبیین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ برگزیدہ اور پسندیدہ شخصیت بن کے آئی ہے. اللہ نے اس سلسلے کو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نے مکمل فرمایا. آیت ایک سوال پیدا ہوتا ہے کیا قیامت ایک لمبے عرصے تک کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کافی ہے سارے لوگوں واسطے اور جڑی آپ شریعت لے کے آئے نے اور دین لے کے آئے نے کیا وہ لوگوں کی ہدایت اور رہنمائی واسطے کافی ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ بالکل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت بھی قیامت تک کے لوگوں واسطے کافی ہے اور شافی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت اور دین لے کے آئے نے وہ دین بھی قیامت تک آمن والے لوگوں واسطے
ہدایت اور رہنمائی دا مکمل ضابطہ حیات اور ذریعہ ہے۔ کیونکہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم صرف کامل نبی بن کے نہیں آئے بلکہ اکمل نبی بن کے آئے۔ کیا مطلب؟ اللہ نے تمام نبیوں دے کمالات نو، تمام نبیوں دے معجزات نو، تمام نبیوں دی صفات نو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے اندر اللہ نے جمع فرما دیا۔ جڑے کمال اور جڑیاں صفت اللہ نے علیحدہ علیحدہ پیغمبروں کو عطا فرمائیاں ہن، انہاں سارے کمالات کا مجموعہ اور سارے کمالات کا لب لباب اور مغز اور مکھن اور خلاصہ اگر اس دھرتی تے بن کے آیا تو امام الانبیاء حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس بن کے آیا۔ میرا نبی وہ پھولے، میری طرف ذرا توجہ کرو، میرا نبی وہ پھولے کہ اللہ نے اس پھول دے اندر سارے رنگ بھی جمع کر دیتے ہیں تے ساری خوشبوئیں جمع فرما دیتے ہیں۔ اس وجہ تک کسی فارسی دے شاعر نے آکھے نہ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری آج خوبہ ہمدارن کو تنہا داری۔ کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے اندر اللہ نے حسن یوسف نہیں رکھا وے، موسیٰ علیہ السلام دے معجزات نو بھی رکھا وے، عیسیٰ علیہ السلام دی صفات نو بھی رکھا وے، 1.25 لاکھ نبیوں دے کمالات دا مجموعہ اور منبع اور مرکز اللہ نے اگر اس پورے زمین تے بنایا ہے تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس بنائی۔ اس وجہ سے سارا نبی صرف کامل نہیں بن کے آیا بلکہ اکمل بن کے آیا۔ اور یہ جو اکمل بن کے آیا ہے کہ صرف خود اکمل نہیں بنیا، جڑے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے نال جڑتے گئے نے میرے نبی نے انہوں نے بھی کمال دے درجے تے پہنچا دیا۔ جڑے راہزانن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہوں نے راہبر بنا دیتا وے، جڑے اخلاقی برائیاں دا شکار ہیں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے انہوں نے کردار کو اتنا اجلا بنایا وے کہ آسمان دے فرشتے بھی انہوں نے کردار تے رشک کر دے ہوئے نظر آتے۔ تا قیامت تک آمن والے انسانہ واسطے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دی نبوت اس وجہ نال کافی اور شافی مسلمانوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے اندر اللہ نے تمام نبیوں دے کمالات اور تمام نبیوں دی صفات کو جمع فرمایا۔ آپ مجموعے کمالات بڑھ کے آئے نے، اور جڑا دین امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے رب نے عطا فرمایا وے وہ دین بھی اللہ رب العالمین نے اتنا کامل اور اکمل بنایا وے کہ اللہ نے خود اد اکمل ہون دا قرآن مقدس کے اندر اعلان فرمایا وے کہ جس طرح نبی اکمل ہے ادی نبوت تو بعد کسی اور نویں نبی دی ضرورت ختم نبوت دا مسئلہ بیان کرنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی نبوت تو بعد کسی اور نبی دی ضرورت، کسی رسول دی ضرورت، کسی کانے کسی انے سجاکے دی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں دے کمالات دا مجموعہ بن کے آئے اور آپ نے تمام کمالات نو او کمال دے درجے تک پہنچا دیتا وے۔ اور دوسرے نمبر تے جیڑا اللہ نے دین عطا کیتا وے، شریعت عطا کیتی وے، دستور عطا کیتا وے، اس دستور دے بارے بھی اللہ نے اعلان فرمایا اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ محبوبم آج دی دہاڑ اساں تھوڑے واسطے تھوڑا دین صرف کامل نہیں کیتا بلکہ آج دی دہاڑ تھوڑا دین تھوڑے واسطے اکمل بنا چھوڑو۔ اللہ اکبر، تا نبی بھی اکمل ہے تے دین بھی کیا ہے؟ اکمل ہے۔ ورضیت لکم الاسلام دینا، اور اس اپنی نعمت مکمل کر دیتی وے اور اسلام نو بطور دین تھوڑے واسطے کیا فرما دیتا وے؟ پسند فرمایا وے۔ تو یاد رکھو مسلمانوں، جس طرح اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کامل و اکمل بن کے آئے نے، اسی طرح جڑا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جڑی شریعت ملی ہے، دستور ملے ہوئے اور ضابطہ حیات ملے ہوئے، نصب العین میرے رب العالمین نے عطا فرمایا وے، اس دے بارے بھی اللہ قرآن مقدس کے اندر اعلان فرما دیتا وے کہ جس طرح نبی اکمل ہے
جڑا دین نبی نو میں عطا کیتے وہ دین بھی کیا ہے اکمل. اکمل دا کیا معنی؟ اکمل دا معنی ہوندا ہے کہ اس دے اندر کسی قسم دی کمی بیشی دی گنجائش کسی ترمیم یا تبدیلی دی ضرورت نہیں ہے. یہ ہر فرد واسطے، ہر تہذیب واسطے، ہر قرن واسطے، ہر بندے واسطے ہون رہنمائی اگر اس کو حاصل کرنی ہے تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے دین تو کامل رہنمائی حاصل کرنی. کوئی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ امت واسطے چھوڑیا یہ کوئی نہیں آ سکتا کہ فلانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ تشنا رکھے ہوئے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فلانی جگہ دوتے سارے واسطے نمونہ نہیں چھوڑیا. یاد رکھو اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت دا مطالعہ کیتا بنے تو آپ دی شریعت اور آپ دی سیرت اتنی کامل اور اکمل ہے کہ آپ نے بیت اللہ تو لے کے مسجد نبوی تو لے کے بیت الخلاء تک جتنے بھی طریقے اور جتنی بھی عوارضات اور چیزاں امت نو پیش آمنیاں ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے طریقے اس امت نو صاف ستھرے کر کے دس چھوڑے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تو اس دین دی راہ چھوڑ کے جا رہا ہوں جیڑا دین اتنا روشن ہے کہ اُدیاں راتاں بھی دن نہ کو روشن اُدیاں راتاں بھی کوئی اینا سی کہ یار میں اسلام قبول کیتا وے کہ میں نو فلانا مسئلہ اسلام وچ ملیا. عالم دے علم دی کمزوری ہو سکتی ہے کہ عالم اس چیز نو آکھ سکتا ہے کہ یار یہ مسئلہ میرے علم وچ نہیں ہے ورنہ کوئی دنیا روئے زمین دا یہ عالم تھونو نہ آکسی یار یہ مسئلہ تا اسلام وچ ہے بھی کوئی وہ اپنے کم علمی دا اظہار کرے سی لیکن اسلام دے اندر کوئی ہی جو مسئلہ نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنو چھوڑ دیتا ہوئے. یاد رکھو جس طرح پیغمبر اکمل ہے میرے رب نے جڑا دین عطا کیتا وہ بھی کیا ہے نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی نبوت تو بعد کسی اور نبی دی ضرورت ہے نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی دین تو بعد کسی اور دی شریعت دی ضرورت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کامل اور مکمل امت تک پہنچا کے اور ذمہ واری بھی کہنے سپورٹ کر چھوڑی ہوئی امت کہنے سپورٹ کر چھوڑی ہوئی اور امت سپورٹ کر چھوڑی ہوئی تو مطلب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو بعد کسی اور نوے نبی نے آمنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت ہے بہت حساس مسئلہ ہے لہذا اس کو سمجھنا بھی چاہیے اور اس واسطے کم بھی کرنا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اس وجہ قیامت تک کافی اور وافی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت بھی اکمل ہے اور دین اس وجہ قیامت تک چلن ہوئے اور اس دین کو لوگ رہنمائی حاصل کر دے رہا حاصل اس وجہ کہ دین صرف کامل نہیں ہے میرے رب نے اس دین کو اکمل بنا دیتا. ہر بندے واسطے دین دے اندر رہنمائی ہے ہر چھوٹے بڑے واسطے دین دے اندر رہنمائی ہے حتیٰ کہ اسلام نے پیشاب کرنے دا طریقہ بھی دسیا کہ نہیں دسیا. اگر کہ سانو دا پتہ نہ ہوئے تو وہ وکری گل کہ لٹرین داخل ہونے دا کیا طریقہ ہے مطلب نکلن دی کیا دعا ہے دسیا کہ نہیں دسیا. جلن بڑھنا وے تے کیڑی دعا پڑھنی اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث جلن نکلنا وے غفرانک الحمدللہ الذی اذهب عن العذاب وعافانی. یہ دعائیاں شریعت نے دسیاں نے جلے وضو شروع کرنا ہے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم درمیان جلے پہنچنا ہے تو فرمایا اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین. جلے وضو کمپلیٹ ہو گئے نا اس کے بعد دعا پڑھنی میں اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین. کھانا کھاونا میں ایک دعا پڑھنی بسم اللہ والا دسیا کہ نہیں دسیا. کھانا اگر بندہ بسم اللہ بھول ونے تو تین آدھا بات بھی تنو اڈا اڈا منہ مارنے کی ضرورت کون میں تیری رہنمائی پیا کردا وا درمیان چی اگر تنو یاد آوے تو پڑھیا کر بسم اللہ اولہ. یہ چیزاں بچے نو یاد کرائیاں کرو صرف مولویاں دا کام نہیں ہے کہ تھن دس چھوڑے تے تساں اپنا پلڑ چھڑا ونجو. اگر کھانا کھا بھی دے اس تو بعد بھی شریعت نے کیا دسی الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین یا من المسلمین. بعض روایات اندر آئے یہ شریعت دیا پیاریاں پیاریاں گلاں نے اور اس تک شریعت نے انسان دی رہنمائی فرمائی. فرمایا اگر کسی نو نچ آوے تے نچ گھننا لگی آ کے چھوٹی جی کتنی معمولی گل بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت تک پہنچائی. فرمایا الحمدللہ آکھے اور سنن لگی آکھے
یا یرحمو اللہ، وقت اس تو بعد جس نے نچ کی وے وہ جواب دے یہدیکم اللہ یصلح بالکم۔ یاد رکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی نبوت بھی اکمل ہے، اور جڑا دین اللہ نے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا وے وہ دین اتنا اکمل ہے کہ ہر بندے دی اودے اندر رہنمائی، اگر کوئی خاوند ہے تو خاوند واسطے آپ صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ دے خاوند نظر آئے، اس کی رہنمائی موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حجرہ عالیہ دے اندر کس طرح تشریف اساں دا گھر دے بڑا تے تھانے دار بن بنے، یہ بن بنے تھانے دار بن بنے نا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر دے اندر جلے تشریف لے ونجنا تو سب تو پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح حجرہ عالیہ دے اندر داخل ہوندے ہیں آپ دے چہرے تے سب تو پہلے مسکراہٹ ہوندی، اساں دا بار غیر محرم عورتاں نال گپاں لیندے رہساں، انہاں نے ہنس کھیل کے گفتگو کرساں، لیکن جڑی اپنی حق نکالی بیوی ہو سی اس نو اساں جلے داخل دے ساتھ موقع قبول بڑا تھانے دار بن کے داخل ہوئے ساں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی شریعت کو قربان بنا میرے نبی نے کس طرح رہنمائی فرمائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمانی نے آپ جلے گھر دے اندر تشریف لے آوے نا آپ دے چہرے تے مسکراہٹ ہوندی آئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر دے اندر جلے آوے نا آپ کا کیا معمول ہے، آپ دے واسطے کوئی نشست نہ لائی ویندی بلکہ جڑا گھر دا کام رہیا پیا ہوا آپ اپنے ہاتھ مبارک کرنا شروع کر دیں، اسا تاجا نالا ہی پا کے دو شلوار بھی پچھوں پڑوائے گی سارا تو یہ حالت ہو گئی ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی شریعت کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر دے اندر جلے داخل ہوگے نا مسکران دیا، اس تو بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کر دیا گھر دی جڑی کچھ ہاتھ چ ہلی پہ دی سیٹنگ کر دیا، دوسرے نمبر تے آ قربان جمع امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت آپ دے کپڑے اگر پھٹ وجنات آپ خود کیا لگا دیا، اللہ سوئی دھاگا لے کے خود پیبند لگا رہے ہیں، آپ کی جوتی مبارک اگر ٹوٹ ونیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو خود سی دے دو، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے اندر معمول مبارک کے اندر امت اتنے تک میرے نبی دے صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت نو اتنے تک محفوظ فرمایا جس طرح قرآن دی آیات محفوظ، کیونکہ دین قیامت تک چلنا ہے اور اس نبی دی شریعت اور نبوت نے قیامت تک چلنا ہے، لہذا اس تو بعد کسی نوے نبی دی ضرورت بھی کوئی نہیں، آمنا بھی کوئی نہیں، اس وجہ نال میرے رب نے اس طرح قرآن دی آیات نو محفوظ کر کے رکھا ہوئے ہوئے، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں کیا رکھا ہوئے ہوئے، آپ نے گدے تے سواری بھی کی تھی، آپ نے خچر تے سواری بھی کی تھی، آپ نے اونٹ تے بھی سواری کی تھی، آپ نے گھوڑے تے بھی کیا کی تھی، اللہ اکبر۔ حجۃ الوداع دے موقع تے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سواری تے یعنی کہ حجر اسود دا بوسا کیتا گیا، بیت اللہ دا طواف کیتا گیا، کیا مطلب اس کو کیا ثابت ہویا، اس کو ثابت ہویا کہ جڑے معذور آدمی نہیں نا وہ اگر پیدل طواف نہیں کر سکتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت اندر یہ نمونہ موجود ہے کہ وہ سواری تے کیا کر سکتے ہیں، اللہ اکبر، سواری تے طواف کر سکتے ہیں، تو کیا کیا چیز تو ہم سنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی مسجد جی داخل ہونا وے دسیا گیا، دعا پڑھی اللہ مفتح لی، اللہ اکبر، اور جلے داخل ہونا وے اس کے بعد 2 رکعت صلاۃ المسجد تحیت المسجد جڑا ہوندا او پڑھو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت ہے، اور جلے نکلن لگو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت بھی کیا پڑھ کے دیکھو، دعا پڑھی کرو، اللہم انی اسألک من فضلک ورحمتک، اور جلے نکلیا کرو یہ دعا پڑھ کے مسجد نکلے کرو۔ تو میں جڑی شروع تو گل عرض کی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو بعد کسی نوے نبی کی ضرورت اس وجہ نہیں ہے کہ میرے نبی دی شریعت اور سیرت کامل نہیں بلکہ کیا ہے اکمل، نبی دی نبوت بھی اکمل ہے، اور جڑا دین ملے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نو وہ بھی کیا ہے، اور کسی نوے نبی دی ضرورت، ہاں اگر جیڑا یہ دعویٰ کرسی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث کے مطابق وہ کون ہونا وے دجالون کذابون جھوٹا ہونا وے، اس وجہ نال کہ اللہ نے جتنے پیغمبر بھی مبعوث فرمائے نے ہر پیغمبر دی دعوت نو اگر تساں قرآن مقدس دی نظر نال دیکھو، نوح علیہ السلام نے فرمایا یا قوم اعبدوا اللہ، اے میری قوم اللہ دی عبادت کرو، ہود علیہ السلام نے بھی یہ گل فرمائی ہے، حضرت صالح علیہ السلام نے یہ گل فرمائی ہے، لیکن جلے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دی شریعت اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دی دعوت دی باری آئی ہے، اللہ نے قوم دا لفظ نہیں بولے اتھے، اللہ فرماتا ہے وما ارسلناک الا کافۃ للقوم نہیں ہے، وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، اے محبوب خدا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اسا تھانوں بھیجے وے تمام
سارے لوگوں واسطے، کافۃ للناس تمام لوگوں واسطے، سارے لوگوں واسطے، بشیرم و نذیرا، تساں خوشخبریاں دینے والے ہو، ڈراون والے ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی ایک قوم اور قبیلے واسطے نہیں آئے، بنی اسرائیل واسطے نہیں آئے، بنو اسماعیل واسطے نہیں آئے، مکہ اور مدینہ واسطے، بلکہ آپ نے فرمایا کافۃ للناس، میں تمام لوگوں واسطے آیا ہاں۔ باقی پیغمبر قوم دا ذکر کریں دے رہے ہیں، لیکن میرے نبی دی جڑی نبوت دا ذکر ہے، اللہ فرمایا سونیا تیری نبوت چکے پوری دنیا تک باقی رہنی ہے اور قیامت تک تیری نبوت دا پرچار ہونا رہنا ہے۔ اس وجہ کافۃ للناس، تیری نبوت بھی سارے لوگوں واسطے ہے۔ اور جڑے دعوت دا ذکر آیا ہے، دعوت کے بارے فرمایا قل یا ایھا الناس، یہ فرمایا قل یا ایھا، باقی پیغمبر آدن یا قوم، لیکن جلے دعوت ذکر ہے فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو انی رسول اللہ علیکم جمیعا، میں سارے لوگوں واسطے کے بن کے آیا ہوں، ادھیاں واسطے نہیں بن کے آیا، میں سارے لوگوں واسطے رسول بن کے آیا ہوں۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، یہ ساری آیات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے دلالت کر دیے نے۔ کافہ اور جمیعہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت جڑے موجود ہیں انہاں واسطے ہی میرا نبی بن کے آیا وے، اور جڑے بعد پیدا ہونے ہیں قیامت تک پیدا ہوندے راسن، انہاں واسطے بھی اگر آخری رسول ہے تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا انا رسول من ادرک حیا ومن یولد بعدی، فرمایا جڑے لوگ موجود نے میں انہاں دا بھی رسول ہاں تے جڑے میرے بعد آسن انہاں دا بھی میں کیا ہاں، انہاں دا بھی رسول ہاں۔ ہر رسول ایک خاص قوم واسطے آیا وے، وبعثت الی الناس عامہ، اور میں تمام لوگوں واسطے آیا ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت بھی للناس، آپ کی نبوت بھی للناس، اور جڑا رب العالمین نے آپ کو قرآن مقدس کی سورت در کتاب چاہتا فرمایا وے، رب نے اس کا جلے ذکر کیتا ہے، فرمایا شہر رمضان انزل فیہ القرآن ہدی للناس، ہدی للقوم، ہدی للقوم نہیں آکھا چونکہ پیغمبر بھی للناس ہے، اتنی دعوت بھی کیا ہے للناس ہے، جڑی کتاب عطا کی تھی وہ بھی کیا ہے، وہ بھی للناس ہے۔ یاد رکھو جڑا کعبہ میرے نبی کو عطا کیتا گیا، اس کعبے کے بارے فرمایا ان افضل بیت وضع للناس، کعبہ بھی للناس ہے، اور جڑی امت عطا کی گئی ہے اس امت کے بارے فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس، فرمایا نبی بھی للناس ہے، دعوت بھی للناس ہے، کتاب بھی للناس ہے، بیت اللہ بھی للناس ہے، جڑی امت عطا کی گئی وہ بھی کیا ہے، وہ بھی للناس، میری نبی دی نبوت بھی کیا ہے للناس۔ یاد رکھو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ان آیات، ختم نبوت ان آیات کو ثابت ہے۔ اور ایک مشہور یعنی کہ آیت مبارکہ بھی اس کا شان نزول ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک منہ بولا بیٹا زید بن حارثہ، یہ غلام آئی، اس کو آزاد کیتا، آپ کو بڑا محبوب آئی، اور اس نے اپنے والد کو چھوڑ دیتا اور گھر بار کو چھوڑ دیتا، آپ نے اس کو پتریلا بنا دیتا۔ اور عرب کے اندر یہ دستور ہے کہ جس کو منہ بولا بیٹا کھوانی آنا بس وہ جائیداد حصے دار ہوتا ہے، کہ اُتی بیوی نال کوئی بندہ نکاح بھی وہ حقیقی بیٹا سمجھا ویندا ہے۔ اور آپ کئی عرصے تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زید بن حارثہ کے بارے آدم کہ یہ زید بن حارثہ نہیں ہے، زید بن محمد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا وے۔ لیکن امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ نے کبھی رسم کروامنی ہیں، پیغمبر چونکہ عظمت والا ہوندا وے، اور اگر سربراہ کوئی برے کم تو روکے نا تو ساری عوام بھی کیا ویندی ہے، اس رسم کو توڑے تو سارے کیا ویندے نے، رک ویندے نے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اس رسم بد کو توڑاؤ واسطے حضرت زید بن حارثہ دا نکاح زینب نال ہویا، اور یہ زینب نال نکاح تے نباہ نہ ہو سکیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کروایا ہی، لہذا زید بن حارثہ نے زینب کو طلاق دے دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں کہ انہاں دا نباہ ادھر آوے، حتیٰ کہ زینب کو طلاق ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے وہی فرمایا میرے محبوب اساں تیرا تے زینب دا نکاح آسمان تے کر چھوڑا، تیرا تے زینب دا نکاح آسمان تے ہو گئے وے۔ یہ ہوا اٹھی ہے نا پورے مکہ دے مدینے دے اندر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تایا اپنی نو نال نکاح کر کے دے، منہ بولے بیٹے دی بیوی نال نکاح کر کے دے، اور یہ حرام اور ناجائز ہے اس وقت، دستور دے وقت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی پریشان ہوئے نے
اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے آیت نازل فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما. فرمایا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم مرداں دے وچ تھوڑے کسے مرد باپ کہ نے ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین اللہ دے رسول نے تے سارے نبیاں دے وچوں آخری اللہ دے نبی بن کے آئے. سارے نبیاں دے وچوں اللہ دے آخری نبی بن کے آئے نے. اوتے اشکال پیدا ہوندا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے بیٹے بیٹے آپ دا ایک ابراہیم بیٹا ہے, قاسم بیٹا ہے, عبداللہ بیٹا ہے. اللہ نے فرمایا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تسا مرداں دے وچوں کسے مرد باپ یاد رکھو جڑا مرد ہے نا مرد رجل یہ رجل رجال دی جمع ہے یعنی کہ رجل دی جمع رجال نہ دے رجل اس مرد واقع بندا ہے جڑا بالغ ہو جڑا کیا ہوئے بالغ ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی اولاد کا بلوغت تو پہلے کیا ہو گئی فوت ہو گئی ہے. اس وجہ سے قرآن نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی بالغ مرد باپ جنہیں باپ ہی نہیں ہیں تو نو دا سوال بھی پیدا او دا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اور اگر فرمایا خاتمن نبیین سارے نبیوں دے وچوں آخری اگر نبی بن کے آئے تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ایت بھی آپ کی ختم نبوت تے دلالت کر دیئے اور آپ نے کئی موقع دے ہوتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت اور ختم نبوت اعلان فرمایا. اور آپ نے فرمایا یا ایھا الناس اے لوگو لا نبی بعدی ولا امت بعدکم اے لوگو میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے اور تمہارے بعد کوئی امت. دوسری حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ذر نے فرمایا اے ابو یا ابا ذر اول الرسل آدم و آخر محمد سارے نبیوں دے وچوں پہلا نبی جڑا ہے آدم علیہ السلام ہے اور سارے نبیوں دے وچوں آخری نبی میں محمد ہے عربی صلی اللہ علیہ وسلم. ہاں آپ اور تیسری حدیث اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا نبی انا خاتم النبیین لا نبی بعدی. یاد رکھو میں سارے نبیوں دا آخری نبی بن کے آیا ہوا اور میرے بعد کسی نبی نے آمنا کسی نوے نبی نے نہیں آمنا. تو یاد رکھے تمام آیات اور تمام 100 آیات کیا جائیں نے جڑا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت نے کیا کر دیا نے دلالت کر دی. اور 200 حدیث مبارکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو موجود نے یہ ختم نبوت نے دلیل بطور علماء نے پیش کی نے. لیکن ہر دور دے اندر کفار نے اور منافقین نے سر اٹھاون کی کوشش کی تھی. اس طرح جھوٹے مدعی نبوت نے بھی سر اٹھایا ہے. مسلمہ کذاب نے سب تو پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر نبوت کا دعویٰ کیتا ہے. لیکن صدیق اکبر دے دور دے اندر اس جھوٹے مدعی نبوت کا کلا کما کیتا گیا ہے. 40,000 دا لشکر لے کے آئے ہوئے خالد بن ولید کی سربراہی دے اندر دا کلا کما کیتا گیا ہے. واشی بن حرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمہ کذاب نو نیزہ مار کے جہنم فی النار کیتا اور جلے مار رہا اور رکھنا کہ لوگوں میں مبارک دو کہ میں جلے حالت کفر دے اندر ہم اسلام دے شیر نو میں گرایا. حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے شہید کیتا ہے. آج میں اسلام دے اندر آتے میں کفر دے بہت بڑے ستون نو گرا چکا میرے گناہ دا کفارہ ادا ہو گیا وے. مسلمہ کذاب اے اس جنگ دے اندر 20,000 دے فوجی مارے گئے نے اور یہ جنگ آئی کہ جس دے اندر تقریباً 1200 صحابہ نے اپنی جاناں قربان کی. کتنے 1200 صحابہ نے اپنی جاناں قربان کی نے اور انہاں 1200 دے وچوں 700 قرآن دے قاری تے عالم قرآن دے قاری تے عالم ہیں. لیکن جھوٹے مدعی نبوت نو صدیق اکبر نے چلن نہیں دیتا. جہاد کی تلوار نے قلعہ کما کی تے اس طرح جھوٹے مدعی نبوت اٹھیندے رہ گئے نے. آخر تے انگریز دے خود کاشتہ پودا مرزا غلام احمد قادیانی جس کو برطانیہ نے اٹھایا اور امریکہ آج کل دا باپ بنے ہوئے ہے جھوٹی نبوت دا دعویٰ کر کے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ردائے نبوت اندر اپنی نبوت جھوٹی نبوت دا پیبند لگاون کی کوشش کی تھی. لیکن علماء نے دا بڑا بھرپور تعاقب کیتا ہے. لوگوں نے بڑی قربانیاں پیش کی تھی. تقریباً 90 سال تک یہ تحریک اس کے خلاف چلائی گئی. 1840 کے اندر یہ پیدا ہوا ہے. 1901 کے اندر اس نے نبوت کا دعویٰ کیتا ہے. 1908 کے اندر ایک لٹرین خانے چ مویا اتنے بیت الخلا جی دی موت آئی ہے. یہ پیغمبر یہ جو ہوندے نبی جس کو آدن اے مسیح علیہ السلام تے کدی آدن اے مہدی بن کے آیا تے کدی آدن محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم بن کے آیا وے. ظالمان اتنا حیا بھی نہیں آتا کہ نبی تا اتنا مقدس ہوندا وے اتنا مقدس ہوندا وے. اور پھر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دی شان اور مرتبہ رب کائنات دی قسم ہے
سب تو بعد اس دھرتی دے ہوتے اگر کوئی سب تو بڑی عظمت والی ہستی ہے، سب تو بڑی بلندی اللہ نے جس کو عطا فرمائی ہے تو میرے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نبی تے اتنی عظمت والا ہوندا ہے بات میرا نبی تے اتنی عظمت والا ہے کہ میرا نبی اپنا پسینہ پوجیا تے صحابہ کرام شیشیاں لے کے کھڑے ہوندے ہیں کہ اس پسینے نو اپنے شیشے دے اندر بند کر لیوا اور کوئی خوشی دی جلے محفل ہوئے تو اس پسینے نو اپنے وجود تے ملا۔ لوگ پوچھ رہے ہیں میاں یہ خوشبو کتوں گھن کے آئے، یہ کیڑی جگہ دی خوشبو ہے، کیڑے بازار چ لے کے آئے ہو، یہ کیڑی منڈی چ لے کے آئے ہو؟ تے صحابہ فرماندے نے منڈی چ نہیں لے کے آیا، یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دا پسینہ نبی تے اتنا مقدس ہوندا ہے بات میرا نبی تے کس نو ہاتھ ملاویا تے صحابی آدھا میں 3 دہاڑے ہاتھ دھوندا رہ گیا وا کعبہ دے رب دی قسم ہے میں ہاتھ دھوندا ہی رہ گیا، میرے ہاتھ کی خوشبو مکی، اے او ہاتھ نے اللہ دی قسم ہے۔ حضرت انس رضی اللہ نبی تے بڑا ہی عظمت والا ہوندا ہے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دی شان دے کیا کہنے۔ حضرت انس فرماندے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا ہاتھ مبارک اتنا نرم و نازک ہے اللہ دی قسم ہے ساری دنیا دے ریشم قربان کیتے جا سکتے ہیں، میرے نبی دے ہاتھی ہتھیلیاں دی نرمائی دا مقابلہ امام انہاں دا جھوٹا تے بیت الخلاء تے لٹرین ترک کے مردہ پہ ہے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تے اتنی عظمت والے نے کعبہ دے رب دی قسم میرا نبی تے اپنا لعاب مبارک کھارے خود میں سٹیا تے اللہ اس نو شہد نو میٹھا بڑا چھوڑا۔ اللہ اکبر، نبی تے بڑی عظمت والا ہوندا وے اور یاد رکھو جتھے نبی دی موت آمنی ہوندی وے وہ جگہ ہی بڑی مقدس ہوندی، وہ جگہ ہی کیا ہوندی وے؟ آپ نے اپنے بارے فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے حجرے تو لے کے میرے منبر تک رب نے یہ ٹکڑا جنت بنا چھوڑے، کتنا بنا چھوڑے ہوئے جنت بنا چھوڑے ہوئے وہ حجرہ جس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم رہ رہے نے اور جس اندر عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا دا وہ حجرہ آئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی وفات بھی کتنی ہوئی ہے حجرہ عائشہ دے اندر ہوئی اور جنت دے ٹکڑے دے اندر ہوئی ہے تو ایک تمثیل دیتی گئی ہے یعنی مقدس اور عظمت والا یہ ٹکڑا وے کہ جنت بھی اس ٹکڑے سے رشک کرتی دور و ملائکہ بھی دے رشک کر دینے وہ انہاں دا جھوٹا نبی حیض دی بیماری دے اندر لٹرین مریا وے 1908 دے اندر اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے بارے میری ماں فرمانی نے جلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک نکلی آپ کے وجود چو اللہ دی قسم یہ خوشبو آئیں نے وہ جی خوشبو میں کدی سونگی اللہ نے میرے نبی دے بدلے جو خوشبواں پیدا کیتی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے روح مبارک کو کیا پیدا کر دیتی ہیں مرزے دی اگر کسی سیرت نہیں پڑھی تو اس کو پڑھنی چاہیے وے اس نے ایک اچھا انسان ہی نہ تصور کر سکتا جیڑا گڑ دی جاتے ہیلے تے وٹے کھانا اور ایک جتی سجے تے ایک جتی کھبے والی سجے تے سجے والی کھبے پا چھوڑے دو دائی اس نے ایک اچھا انسان ہی ایسا تصور نہ کر سکتے نبی تے بہت عظمت والا ہوندا وے 1908 کے اندر مر گیا وے لیکن اس نے اپنے پچھو کارندے چھوڑے نے اور چونکہ انگریز اس کو پالا نہ لائے اور ایک بڑی زبردست تحریک علماء کرام تمام مسالک علماء بریلی ہو گئے اور علماء اہل حدیث ہو گئے دیوبند علماء ہو گئے تمام مسالک نے مضبوط تحریک چلائی اور اس تحریک کو لیڈ کرنا عطا اللہ شاہ سے بخاری رحمۃ اللہ علیہ سن 53 دی تحریک کے اندر تقریباً 20,000 مسلمان شہید کی تجربہ کتنا 20,000 یا 10,000 مسلمان شہید کی تگے ہوئے صبح تو لے کے شام تک لوگ ختم نبوت نعرے لیندے ہوئے اپنے وجود کو گولیاں نال چھلی کراں دے معصوم بچے بھی قربانیاں پیش کر رہے ہیں کوڑے بھی قربانیاں پیش کر رہے ہیں دولے بھی قربانیاں پیش کر رہے ہیں بڑی عجیب گل لکھی عالم نے اسا کہ بارات جا رہی ہے اور لوگ ختم نبوت کے نعرے لیندے پے تڑ تڑ دی آواز آ رہی ہے کہ کسی اس ماں نے پوچھا خیر ہے کیوں تڑ تڑ دی آواز آ رہی ہے اس کا کمہ تینوں پتہ نہیں ہے ختم نبوت کی تحریک چلی اور لوگ اپنی جان قربان کرنے واسطے تیار ہیں اور لوگ جام شہادت نوش کر رہے ہوئے اس نے باراتی نے بلا کے فرمایا میں تو معذرت کرنیا میں اپنے بیٹی دی بارات دلہن دے گھر لے کے نام دی میں اپنے بیٹے نو آج ختم نبوت تے قربان کرنے واسطے تیار اللہ اور پتر نو بلایا اور بلا کے فرمایا بیٹا آج تیرے دودھ نو حلال کرن دا وقت آ گیا یا آج امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دی ختم نبوت دا نعرہ لے کے آج میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی ختم نبوت تے قربان ہو جا وہ بیٹا بھی بڑا سعادت مند ہے اور وہ بیٹا میں جلے واقعہ پڑھتا پہ میں حبیب بن زید یاد آیا وہ حبیب بن زید جس نے مسلمہ قذاب نے پکڑے ہوئے اور پکڑ کے اے حبیب تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دی نبوت تے رسالت دی گواہی دینا میں
حبیب بن زید نے فرمایا ستا جیندے ہی آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت نبوت کی گواہی دیون واسطے میں دینا واشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. فرمایا میری نبوت کی گواہی دینا میں کہ میں بھی نبی بن کے آ گیا. اللہ صحابی دا جملہ سنا ہے. صحابی نے آکھا تو زیادہ زبان نہ لے گل میں تے کان نال بھی گل سنن واسطے تیار میں تے اپنے کان نال بھی گل سنن واسطے تیار کونا. خیر اس نے حبیب بن زید کو بلایا اور بھری محفل کے اندر فرمایا اگر میری نبوت تو انکار کرے یہ تو ایک باتوں کا دیتا ہوئے. حبیب بن زید نے دی جھوٹی نبوت کا انکار کیتا ہوئے. حبیب بن زید یہ باتوں کا دیتا ہوئے. اور مسلمانوں میں حقانی مسجد یہ جملے سنا رہے ہیں جان دیونی بڑی اوکھی ہو. صحابی رسول نے کوئی کمپرومائز نہیں کیتا. فرمایا نہیں آکھیا من المناظرہ کر لے مباحثہ کر لے کیونکہ انہوں دی جان ہائی بھی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دے کھاتے چ لگی ہوئی. فرمایا یہ بازو کٹ کے دیتا گیا دوسرا بازو اٹھایا گیا دوسرا بازو کٹ دیتا گیا حتیٰ کہ چت لٹا دیتا گیا وے. اور حبیب بن زید نو پیراں والے پاسے مسلمہ کذاب نے کٹنا شروع کر دیا ٹکڑا شروع کر دیتا وے. حبیب بن زید رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا ظالمہ جب تک زبان باقی ہے اعلان بھی جب تک زبان باقی ہے اعلان بھی باقی ہے. وہ کیڑا اعلان ہے کہ ختم نبوت اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تو بعد کسی نبی دی نبوت کا تصور کرنا بھی کفر ہے. کسی نبی دی نبوت کا تصور کرنا بھی کیا ہے مننا تو دور دی گل ہے میں فلانے نبی مان کے نا صرف تصور کرنا لے بندہ کافر ہوئے نوے. حبیب بن زید رضی اللہ تعالی وجود دے ٹکڑے کروا دیتے ہیں لیکن جھوٹے نبی دی نبوت کا اقرار لعنت بھیجی ہو دوتے. دل حبیب بن زید دی ماں میں خبر پہنچے. اللہ حبیب بن زید دی ماں نے آسمان کی طرف نظرہ اٹھائیاں نے اور فرمایا اے اللہ میں حبیب بن زید نو اس سے مقصد واسطے دودھ پلایا یا آج حبیب بن زید نے میرے دوستی لاج رکھ لی آج میرے نبی دی قربان ہو گئے حبیب بن زید. اس ماں نے بھی یہ گل آکھی ہوئے نوجوانوں دلہا جڑا سیرا لا کے اور خوشیاں کرن جا رہا ہے اور ختم نبوت دے نعرے لینے ہویا جلے فوج اور پولیس دے سامنے آئے تڑ تڑ کرنی گولیاں نے اس دلہا دے سینے نو چیر کر رکھ دے اور جلے وہ جامع شہادت روش کر گیا بے ماں دے کو لاش لائی گئی اور ماں نے جملہ آکے فرمایا بیٹا اگر دنیا دی دلہن تینوں نصیب نہیں تھیے تو دن قیامت میں تیری جنت اندر شادی کرے سا تے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو تیری شادی واسطے میں دعوت کرے. اللہ اکبر. فرمایا جلے بیٹے دی لاش لائی کوئی وویلا نہیں ہے. بیٹے دی لاش نو ویکھ کے آدھی میرے لال نے گولیاں کتے کھا دیاں نے میں نے دکھاؤ تے صحیح. بٹن کھولے گئے نے سارا سینہ گولی نال چھلی آئی. یہ تحریک ہے جس اندر ماں نے اپنے لال قربان کیتے ہیں. ایک 75 سال کا بڑھڑا آیا وے اور اس نے اپنے معصوم بچے نو کندھے تے اٹھایا ہوا ہے کیونکہ اس وقت اگر ختم نبوت کا کوئی نعرہ لاویا تو اس کو 6 مہینے قید ہو گئے اور پتہ نہیں کتنے اذیت اس نے کی منیا. نعرہ لاونا ہی موت کے مترادف ہے. اس کا بیٹا نعرہ لاون والے ہو لگتا ہے ختم ہو گئے نے یا شہید ہو گئے نے آج نعرہ لاوا. تب اس 75 سال کے بڈھے نے آکا میں آسا ختم نبوت بیٹا تو آ کے زندہ باد. دلے اس معصوم کندھے تو اٹھا کے فوج کے سامنے آیا وہ بڈھڑا اور اس نے کہا ختم نبوت. اس معصوم نے آکا زندہ باد. مسلمانوں 2 گولیاں آئی نے باپ کے سینے ہی پار کر گئی تھے بیٹے کا سینہ بھی کیا کر گئی باپ کا سینہ ہی پار کر گئی بیٹے کا سینہ ہی پار کر گئی. اس تحریک واسطے معصوم بچے نے قربانیاں پیش کیتے ہیں 75 سال کے بوڑھے نے قربانیاں پیش کیتے ہیں نوجوانوں نے قربانیاں پیش کیتے حتیٰ کہ دوبارے آنے ہوئے اس نے پولیس نے پکڑے تو اس نے ختم نبوت دے نعرہ لایا. پولیس نے زور دیتا چاٹ ماری اس نے وقت لایا وقت چاٹ ماری وقت لایا وقت چاٹ ماری حتیٰ کہ اس نے فوجی عدالت اندر پیش کیتا گیا وے اور فوجی عدالت اندر بھی اس نے کیڑا نعرہ لایا وے اسے ہی لاؤ ختم نبوت ذرا زور ختم نبوت ختم نبوت زندہ باد. اس نے ختم نبوت کا نعرہ لایا وے فوجی عدالت جج نے آکا اس نے 1 سال قید. کتنے سال 1 سال قید. اس نے دوبارہ ختم نبوت کا نعرہ لایا فوجی آکا اس نے 2 سال قید حتیٰ کہ وہ نعرے بدے گئے ان کے سزائے 20 سال اس کا اس نے قید با مشقت دیتی بنے. جلے اس نے 20 سال کا سنے دوبارہ ختم نبوت کا نعرہ لایا اس کا اس نے بار من کے چوک کھلو کے گولی مار دیتی بنے. جلے گولی کا سنے آپ رقص کرن نچن لگ گیا تو بھنگڑے پاون لگ گیا وے. جلے ڈٹا اتنا کہ آج میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی ناموس تے قربان ہو ویسا بھائی اس تو وڈی خوشی کیڑی کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی ناموس تے قربان خوش ہویا اور اپنے آپ کی خوشی کا اظہار کرنے لگا. فوجی عدالت جج نے کہا میاں اس کو چھوڑ یہ تے کوئی دیوانہ محسوس
یہ تو کوئی چھلا تے دیوارہ محسوس ہوتے ہوئے، لیکن کعبہ دی رب دی قسم ہے جس کے دل کے اندر نبی کی محبت بڑھ گئی ہے اور اتنی بڑی ہے کہ بات اس نے دنیا دی پرواہ، کسی جائز دی پرواہ، اور اس کے دل کے اندر یہ تمنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس تو قربان ہو بنا۔ یہ تحریک چلی ہوئی اور سن 74 کے اندر اس تحریک کامیاب ہوئی ہے۔ علماء اور تمام اسمبلی کے ممبران نے متفق ہو کے قادیانیت کے دیواراں دے وچ کل گاڑے نے اور ان خیر اقلیت قرار دیتا گئے۔ سن 74 دے اندر تمام علماء، تمام مکاتب فکر دے علماء بھی موجود ہیں، اراکین اسمبلی موجود ہیں، اور انہوں نے کفر دیتے مہر لا کے انہوں نے کافر قرار دے کے مسلمانہ دے فرقے تو اس نے کیا کر دیتا گیا ہے، علیحدہ کر دیتا گیا ہے۔ بڑی بہت بڑی پاس ہوئی ہے مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور شاہ احمد نورانی، یہ جو بڑے بڑے علماء نے اس بحث کے اندر حصہ کیا ہے، اور بھٹو نے بڑا کردار ادا کیا ہے۔ آخر تے بھٹو نے مرزیاں دے کفر تے کیا کر دیتے ہیں، مرزیاں دے کفر تے دستخط اور سائن کر کے انہوں غیر اقلیت قرار دیتا ہے۔ ایک وہ داستان آئی، خون دی داستان آئی جڑے مسلمانوں نے پیش کی تھی، اور آخر کار یہ رنگ لائیے کہ سن 74 کے اندر یہ جڑا ایک فرقہ آئی، اور اس کو سب تو زیادہ اسلام کو خطرہ، یہ پاکستان دے دشمن بھی ہیں تے اسلام دے بھی کیا نے۔ بس آخری گل انور شاہ کاشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے یاد آئی، شاہ جی رحمۃ اللہ بالکل آخر تے بیمار ہیں اور اپنی چارپائی مسجد دی محراب کے اندر منگوائی اور فرمایا میں مسجد محراب کے اندر میری چارپائی ڈال دو۔ طالب علم نے جا کے رکھی اور انور شاہ کاشمیری رحمۃ اللہ فرمایا لوگوں پوری دنیا کے اندر جتنے فتنے بھی آئے ہیں سارے نالوں بڑا فتنہ مرزیت اور قادیانیت، سب تو بڑا مرزیت اور قادیانیت فتنہ نے، لہذا مسلمانوں نے ایمان تو اس فتنے کو بچائے رکھا ہے۔ اور یاد رکھو جڑا بندہ قادیانیت اور مرزیت کے خلاف کم کر دے وہ جہاد کر دے، وہ کیا کر رہے ہیں، جہاد کر رہے ہیں، اور اس جہاد کا بدلہ میرے رب نے جنت رکھی، جہاد کا بدلہ میرے رب نے کیا رکھا ہے، جنت رکھے تھے۔ اپنی تمام تر قوتیں اور صلاحیتیں اس کام دے وچ لا دیونیاں نے، خاص طور تے مرزیت دا بائیکاٹ بھی یا قائد آباد کے اندر ہی بد رہے ہیں، اور سارے اپنے تے نیڑے تیڑے بھی انہوں دے گھر بن رہے ہیں، لہذا انہوں نے کیا کرنا ہے، سانو بائیکاٹ ہر لحاظ نال بائیکاٹ کرنا چاہیے۔ ایمان کا ایک بہت بڑا حصہ ہے اور ایمان کی ایک بہت بڑی ضرورت ہے۔ اللہ سن ختم نبوت میں قربان ہونے کی توفیق عطا فرماوے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ بیمار میں شفا کامل عاجل آمین۔ عابدا عامرا عالما كاملا قائدا احسن الورى اجدل الورى نظمن الورى اجمل الورى اكمل الكائنات مسعودا ومحبوبا دليلا كميلا أذيلا سجيلا وكيلا دليلا بوحدة رب جليل إله